الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم عقیدہ واسطیہ کا ہمارا 16واں ہے نا، تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی صفت پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مکر کرنا۔ تو مکر کرنا عام طور پر ایک اچھی صفت نہیں سمجھی جاتی، لیکن اللہ رب العزت کے بارے میں جب ہم مکر کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ کے خلاف اور اسلام کے خلاف مکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مقابلے میں ان کے خلاف مکر کرتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو صفت ہے نا، یہ مقابلے میں اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا جو نسبت ہے وہ کی جاتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مکر جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک محمود ہے یعنی اس کی قابل تعریف ہے، اور ایک مذموم ہے جو قابل پسند نہیں ہے، جو پسند نہیں کیا گیا۔ محمود کیا ہے کہ اس بندے کے مقابلے میں کہ جو آپ کے خلاف، یا ہم مسلمان ہیں تو جو مسلمانوں کے خلاف یا آپ کے قبیلے قوم کے خلاف اگر کوئی آدمی پلاننگ کر رہا ہے، سازش کر رہا ہے، تو آپ بھی اس کے مقابلے میں پلاننگ کرو، تو یہ محمود ہے کیونکہ وہ اس کا اہل ہے، ٹھیک ہے، جس کے مقابلے میں آپ کر رہے ہو وہ اس کا حقدار ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی ایسے انسان کو کہ جس نے آپ کا نقصان نہیں کیا، یا جو ایک اچھا انسان ہے، آپ اس کے خلاف پلاننگ کرتے ہو، تو یقیناً یہ مذموم ہے۔ تو اللہ رب العزت جو مکر کرتا ہے وہ ان کافروں کے خلاف کرتا ہے کہ جو اسلام کے ساتھ برسر پیکار ہیں، اسلام سے جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ جو رعد ہے، بادلوں کا جو گرجنا ہے، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے خوف سے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، تو اللہ رب العزت ان بادلوں کے اندر جو بجلیاں ہیں، جن پر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو گرا دیتا ہے، اور وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، یہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے بارے میں کفر کے الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اللہ رب العزت کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کون ہے؟ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، وہ زبردست پلاننگ کرنے والا ہے، وہ زبردست انداز سے پکڑنے والا ہے، اس کی پکڑ بڑی ہی شدید ہے۔ تو محال کا معنی جو ہے وہ مکر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کافر دنیا کے اندر اب غالب آ ہی گئے ہیں، آ ہی چکے ہیں، اب مسلمانوں کا کوئی ان کے پاس راستہ نہیں بچا، پھر اللہ اچانک ان کو پکڑ لیتا ہے۔ اس کی ہم مثال دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر نقل کی، کہ آپ دیکھیں کہ پیچھے فرعون ہے اور آگے سمندر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں مروا دیا، اب تو کوئی راستہ نہیں ہے، سامنے سمندر ہے اور بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں، تم ضائع نہیں ہوں گے، تمہیں اللہ تعالیٰ بے آسرا نہیں چھوڑے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سمندر کو دو حصوں کے اندر تقسیم کر دیا، ایک ایسا واقعہ جو پہلے نہ کبھی ہوا، نہ شاید بعد میں کبھی ہوا، اور اللہ رب العزت نے ایسا عظیم معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے کروایا کہ جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل پار ہو گئے، اور اسی سمندر میں فرعون اور اس کے لشکر غرق ہو گئے۔ تو آج کے دور میں بھی ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ غزہ میں مسلمان مرے جا رہے ہیں، اذیت اور تکلیف اپنے عروج کے اوپر ہے، تو ہمیں اس واقعے کو، اللہ کی اس صفت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ جب پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا، ہاں وہ چھوٹ دے رہا ہے اور اس پہ اس کی حکمتوں کو وہ جانتا ہے، یقیناً وہ بڑا ہی حکیم ہے۔ اسی طرح سے آل عمران نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرًا، آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ تعالیٰ بھی مکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے پلاننگ کر رہا ہے، تو اللہ بہترین پلان کرنے والا ہے، پلان بنانے والا ہے۔ تو اللہ کا جو
منصوبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو پروگرام ہے وہ کامیاب ہو کر کے رہے گا، کیونکہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے تابع ہے۔ کافر جو ہے اس کے تابع نہ سمندر ہیں نہ فضائیں ہیں، کہ ان کا اپنا جسم ان کے تابع نہیں ہے، ان کا دل بھی اللہ کے رحمت اور حکم سے دھڑک رہا ہے، ان کی پلکیں بھی اللہ کے حکم سے جھپک رہی ہیں، جبکہ اللہ تو ساری کائنات کا خالق ہے۔ تو اللہ کے پلان کو، اللہ تعالیٰ کے منصوبے کو نافذ ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ہاں وہ حلیم بھی ہے، وہ صبر کرتا ہے، انتظار کرتا ہے اور مہلت دیتا ہے اور ڈھیل دیتا ہے کافروں کو کہ وہ اپنی مستی، اپنا ظلم کر لیں، پھر وہ اچانک پکڑتا ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر بیان کیا، وَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ان کو آہستہ آہستہ وہاں سے اچانک پکڑیں گے۔ ٹھیک ہے، استدراج کہتے ہیں کسی چیز کے اندر ڈھیل دینا، ٹھیک ہے، تو ہم ڈھیل دے کے پھر ایسے اچانک پکڑیں گے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ پھر مومن کو یہ گمان بھی نہیں ہوتا یہاں سے مدد آئے گی۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر کہ آپ جو ہے مکہ کے قریش کے سرداروں کو دعوت دیتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، طائف جاتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، کہ بڑی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت اچانک پھر مدینہ سے آپ کو ٹھنڈی ہوا پہنچاتا ہے اور راستہ کھولتا ہے۔ اسی طریقے سے آج جو لوگ اللہ کے راستے میں ڈٹے ہوئے ہیں، صبر کر رہے ہیں، اللہ ان کے لیے ضرور بضرور راستے کھولے گا۔ صرف دیکھنا یہ ہے کہ میں اور آپ اس کے اندر کہاں پائے جائیں گے، ایمان والوں کی صفوں میں یا منافقین کی صفوں میں۔ اللہ تعالی ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے۔ سورہ نمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا، وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے ایک چال چلی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک چال چلی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی اس کا اپنی چال چلنے کا ذکر کر رہا ہے نا، تو چال کا جو اصل میں جو ایفیکٹ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہی تب ہے جب وہ اس میں اچانک کچھ ہو جائے، ہے نا۔ اگر آپ نے بتایا ہوا ہے تو وہ پھر تو وہ چال نہ ہوئی، چال تو وہ جو خفیہ چال ہوتی ہے جس کو چھپایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو پھر اس بات کا پھر کوئی شعور ہی نہیں تھا۔ یہ صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے کہ انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم حضرت صالح کو شہید کر دیں اور ان کے گھر والوں کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیسا پکڑا کہ رہتی دنیا تک ان کو ایک عبرت کا نشان بنا دیا۔ اسی اللہ تعالیٰ نے اسی مکر کو اور قید کو، یعنی چال چلنے کو، ایک اور بھی الفاظ میں بیان کیا، فرمایا انہم یکیدون کیدا، یہ اپنا قید چل رہے ہیں، یہ اپنی چال چل رہے ہیں، وَأَكِيدُ کیدا، اور میں اپنی چال چل رہا ہوں۔ تو اس کے اندر ایک طرح سے کافروں کو ڈرا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم جو سرگوشیاں کر کر کے دنیا کے اندر تم جمع ہوتے ہو، ٹھیک ہے، بڑے بڑے تمہارے جو ہے وہ ریسرچ سینٹر ہیں اور ٹیکنالوجی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کافروں کی چالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ تو ان کو لگ رہا ہے کہ ہم نے دنیا میں ایٹم بم بنا لیا، ہم نے دنیا میں B-52 بنا لیا، ہم نے دنیا میں پتہ نہیں کس کس ٹیکنالوجی کو حاصل کر لیا، ٹھیک ہے، اور ہمارے تو اتنے پوری دنیا آج ہمارے ہاتھ میں ہے، مسلم دنیا کی یونیورسٹیاں، کالجز، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا، ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جو ہم چاہتے ہیں وہ جو نیریٹیو ہے، وہ جو بات ہے وہ وہاں پر بیان ہوتی ہے۔ اور جو مسلمان ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں، غزہ کے اندر مرنے والوں کے ہاتھ میں، سوائے اس کے کہ ان کے دکھ کے مناظر، مرنے کے مناظر، اذیت کے مناظر، اور تو کچھ نہیں ان کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے باوجود اللہ رب العزت مومنوں کو تسلی دے رہا ہے ان آیات کے اندر کہ یہ اپنی چال چل رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے کامیاب ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا ایک اور مقام پر وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، ان کے مکر تو اتنے بڑے بڑے ہیں کہ یہ پہاڑوں کو بھی ان کی جگہوں سے ہلا دیں، پہاڑوں کو بھی ان کی جگہوں سے ہلا دیں۔ اتنے زبردست محنت، تیاری، ٹھیک ہے، اور اتنی زبردست ٹیکنالوجی اور چیزوں کو لے کر کے آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کیا کہتا ہے، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ،
ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، کہ تم اللہ تعالیٰ کو یہ نہ سمجھو اللہ تعالیٰ غافل ہے، وہ ایک ڈھیل دے رہا ہے اور وہ اچانک اس کی پکڑ آئے گی، اور موت تو یقیناً برحق ہے، اور قیامت کا دن تو وہاں تو بھگتیں گے ہی بھگتیں گے، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ کا وعدہ ہے وَحَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر یہ فرض ہے، واجب ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں، وَحَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے یہ والی آیت۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو امام صاحب نے صفت بیان کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کا معاف کرنا ہے۔ تو یہ جو مکر کی صفت تھی یہ کافروں کے لیے تھی، کہ اللہ تعالیٰ جو کافر ہیں ان کے خلاف چالیں چل رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ وہاں سے پکڑتا ہے جہاں سے ان کی گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور مومنوں کی وہاں سے مدد کرتا ہے کہ جہاں سے ان کے گمان میں نہیں ہوتا۔ اور ساتھ ہی ان آیات کو ذکر کیا امام ابن تیمیہ نے جو اللہ تعالیٰ کی مومنوں کے لیے رحمت، مغفرت اور بخشش کو بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبدو خیرا او تخفوہ، اگر تم نیکی کے کام کو جو تم کر رہے ہو اگر تم ظاہر کرتے ہو یا تم چھپا کے کرتے ہو، او تعفو عن سوء، یا تم کسی برائی سے درگزر کرتے ہو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے درگزر کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو عفوا کے ساتھ قدیرہ کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے اور قادر ہے، کیونکہ درگزر کرنے والے اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ درگزر اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے معاف کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بدلہ لینے کی ان میں طاقت ہی نہیں ہوتی، وہ کیا کرے گا، وہ طاقت کچھ کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے یار میں نے معاف کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو معاف کرتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ قدیر ہونے کے ساتھ کرتا ہے، وہ چاہے تو انتقام لے لے، چاہے تو وہ زمین میں غرق کر دے، جھپکتی پلکوں کو پتھرا دے، دھڑکتے دل کو روک دے، چلتی سانسوں کو جو ہے وہ ختم کر دے، اور ان نگاہوں کو بے نور کر دے، اور انسان کو زمین کے اندر، بلکہ کئی ایسے بھی کیس ہوئے جنہیں زمین کی قبر بھی نصیب نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے باوجود وہ عفواً ہے، وہ بخشتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، درگزر کرتا ہے، خاص کر کے ان لوگوں سے جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگلی آیت میں فرمایا کہ بلکہ اسی آیت میں جو یہ جو بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ تم معاف کر دو کسی برائی سے، تو معاف کرنے کی دو قسمیں ہیں، معاف کرنے کی دو قسمیں، کیونکہ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس ہر ایک کو معاف کرنا ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو بھئی پھر جو قاضی ہے اس کے سامنے جب کیس آتا ہے کہ یار اس نے زنا کیا ہے یا قتل کیا ہے یا چوری کی ہے تو وہ معاف کر دے، اس کا مطلب ہے کہ معاف کرنا ہمیشہ شریعت کے اندر مطلوب نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کی شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر معاف کرنے سے شر بڑھ جاتا ہے، برائی بڑھ جاتی ہے، ظلم کرنے والا اپنے ظلم میں مزید بہادر ہو جاتا ہے، تو وہاں پر معاف کرنے کی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی، وہاں شریعت اس کو سزا دینے کی اجازت دیتی ہے، یا آپ کے اندر جتنی طاقت اور استطاعت ہے آپ کو اس کے خلاف آواز اٹھانے کی بات کرتی ہے، جیسے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوم، آپ کا بھائی چاہے ظالم ہے یا مظلوم اس کی مدد کرو۔ ظالم کی مدد کیسے کرو؟ اس کو ظلم سے روکو، مظلوم ہے تو ظالم کے خلاف اس کی سپورٹ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو معاف کرنا ہے نا، ہمارے معاشرے کے اندر صوفیت کے اثرات ہیں یا کیا ہے، اس نے ایک ہی بات کو پکڑ لیا، یار معاف کر دو، اماں ابا بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا کوئی نہیں معاف کر دو، ٹھیک ہے، ہر ایک کو معاف کر دو، تو معاف کر دو سنتے ہوئے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم پولیٹیکلی بھی ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہوتے ہیں جو ہمارے حق کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں لوٹتے ہیں، ہماری معیشت کا بیڑا غرق کرتے ہیں، ہر لحاظ سے ہمارا تباہی پھیرتے ہیں، لیکن ہم انہی کو ووٹ دے کے منتخب کر رہے ہوتے ہیں، اسی پہ کہ یار کوئی نہیں معاف کر دو، ٹھیک ہے، کوئی تو اچھائی ہوگی نا یار، اگر وہ جو ہے مارتا ہے یا اگر وہ پیسے ہم سے حرام کھا رہا ہے تو یار کھلاتا بھی تو ہے۔ تو یہ جو مینٹیلٹی ہے نا بیسیکلی یہ بچپن سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ امام حسین کی اور حضرات صحابہ کی مینٹیلٹی نہیں تھی، وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، ظلم کے خلاف اپنے
جتنا ممکن ہو وہ آواز کو بلند کرتے تھے، یہ حسینی راستہ ہے، یہی صحابہ کا راستہ ہے اور یہی قرآن کی تعلیم ہے۔ تو معاف کرنا کہاں پر مطلوب ہوتا ہے؟ مشروع، یعنی دو قسمیں ہو گئی، ایک ممنوع اور ایک مشروع۔ مشروع یعنی جائز، ٹھیک ہے، وہ کب ہوگا؟ جب اس کے نتیجے میں آپ جب معاف کریں گے تو اگلے بندے کی اصلاح ہو جائے یا شر کے اندر کمی ہو جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، تو معاف کرو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اب اگر یہ آیت پڑھ کر قاضی کہے کہ یار جتنے چور آئے میں نے ساروں کو معاف کر دیا، تو اس قاضی صاحب کی نا خود کلاس لگ جائے گی، قاضی صاحب خود اندر جیل کے اندر ہوں گے ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اس کو ہمارے خاص طور پر والدین کو، ہمارے بڑوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کی تربیت میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہاں پہ معاف کرنے کی تعلیم دینی ہے اور کہاں پر بہادری کی اور بدلہ لینے کی آپ نے ان کو تعلیم دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تاکہ بچوں میں دیکھیں اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ چاہے ظلم بھائی کر رہا ہو، ٹھیک ہے، سگا بھائی کر رہا ہو، آپ جب کہتے ہیں نا چھوٹے کو یار اس کو معاف کر دو، تو آپ گویا بڑے کو شے دے رہے ہوتے ہو، آپ ظلم کرنے والے کو آپ کہہ رہے ہوتے ہو یار تم ٹھیک ہو، تم ظلم کرتے رہو۔ تو یہ غلط طریقہ کار ہے جو اسلام کے اندر مطلوب نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور جگہ پر وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تمہیں چاہیے کہ تم معاف کرو، درگزر کرو، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب یہ واقعہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ اپنے ایک غریب جو تھے رشتہ دار، مستح یا مستح ان کا نام تھا، ان کی وہ مدد کیا کرتے تھے۔ تو مستح جو تھے، جب حضرت عائشہ کے اوپر منافقین نے پروپیگنڈا کیا کہ ان کے اوپر بیہودہ باتیں بنائیں، تو حضرت مستح بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے کہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، یا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حصہ ان کا بھی اس کے اندر آ گیا، کیونکہ پروپیگنڈے میں بڑے بڑے نیک لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، پروپیگنڈا چیز ہی ایسا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں آج کے بعد اس کی مدد نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کر دیں کہ اب آپ کو چاہیے درگزر کریں، آپ کو چاہیے آپ درگزر کریں، اور یہ سامنے رکھیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر کرے۔ تو درگزر کرنے والے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ یہ چاہتا ہے، اس کی بھی تو غلطیاں ہیں نا، تو وہ یہ اگر چاہتا ہے اللہ اسے درگزر کرے تو اس کو بھی درگزر کرنا چاہیے، خاص کر کے جو آپ سے درجے میں نیچے ہے۔ اگر آپ والدین ہیں تو اپنے بچوں سے درگزر کریں، اگر آپ استاد ہیں شاگردوں سے درگزر کریں، خاوند ہیں بیوی سے درگزر کریں۔ تو اسلام کے اندر جو ہے نا، جو انسان جس سے آپ بدلہ لے سکتے ہیں، جس سے آپ بدلہ لے سکتے ہیں، اس کو عموماً اس سے درگزر کرنے کی تلقین ہے، اور جو بدمعاش ہے، جو بدمعاشی کرے، جو ظلم کرے، اس کو پکڑنے کی تلقین ہے۔ یعنی یہ اصل میں مینٹیلٹی ہے اسلام کے اندر کہ اگر کوئی اپنی اصلاح کرنے والا ہے تو اس سے درگزر کیا جائے گا، یا وہ ہے ہی کمزور، اس کو آپ جو مرضی کر لیں اس کے ساتھ، تو وہاں آپ کو یہ کہا جاتا ہے یار درگزر کرو، اور یہ فطرت کے اندر بھی ہے انسان کی۔ لیکن ہمارے یہاں کہانی الٹ ہے، ہمارے یہاں جو کمزور ہوتا ہے اس پر ہم ظلم کرتے ہیں، اور جو بدمعاش ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں یار معاف کر دو، ٹھیک ہے۔ تو جو معاف کر رہا ہوتا ہے گھر کے اندر، وہ پھر اپنے چھوٹے سے بدلہ لے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو اسلوب ہے وہ فطرت کے بالکل خلاف ہے، ٹھیک ہے، ہمارا اسلوب فطرت کے بالکل اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو درگزر آپ نے کمزور سے کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنے والے سے کرنا ہے، بدمعاش کے سامنے نظریں نیچے نہیں کرنی، آواز جس کی جو ہے وہ چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو اور غرا رہا ہو، اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی اسلام آپ کو تعلیم دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اللہ تم پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ یہ بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ کا انداز ہے تعلق کا کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ آیات جو اللہ تعالیٰ کی کافروں کے حوالے سے بھی اور مؤمنین کے حوالے سے بھی یہ ہمیں زبردست پیغام دیتی ہیں کہ دین اسلام اس زمین کے اوپر آج اگر کمزور ہے اور کفر کا غلبہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی چال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی چال ہے، اور یہ چال کافروں کے خلاف
اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی یہ چال منافقوں کے بھی خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ مسلمانوں میں وہ لوگ جنہوں نے آج تک کہ وہ لوگوں کو کہا یار ہم بڑے علماء ہیں، ہم بڑے جو ہے وہ نیک اور پارسا لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور جب یہودیوں کے ساتھ یہ مارکا چھڑا تو وہ یہ بولنے لگے کہ یار دیکھو یہودی تو بہت طاقتور ہے، اور تم لوگوں نے جو تمہیں وہ قتل کر رہے ہیں تمہیں قتل ہوتا رہنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارے گھر تباہ ہوتے ہیں، تمہیں کوئی جواب نہیں دینا چاہیے، تم مرتے رہو، قتل ہوتے رہو، چپ کر کے بیٹھے رہو، ٹھیک ہے، آواز تک نہ نکالو۔ تو جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی یا وہ یہودیوں کے ساتھ ہی مل گئے یا وہ مسلمانوں کے اوپر اس وقت میں کہ جب مسلمان اپنا دفاع کر رہے ہیں انہوں نے مسلمانوں کے اوپر طنز اور تان کے جو ہے تیر برسائے، ان کی مذاق اڑائے، ان کے اوپر جو ہے تبصرے اور تمسخر ان کا کیا، تو یہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی چال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی چال ہے۔ ممکن ہے کہ ایسے بہت سارے مولوی، ایسے بہت ساری جو اسلامی کوئی مطلب ہے بہت بڑی کوئی آرگنائزیشن ہو، کوئی ادارے ہوں، ٹھیک ہے، وہ بڑی ان کی بلے بلے چل رہی ہو، عوام بڑی تعریفیں کرتی ہو، حضرت مولانا ماشاءاللہ یہ وہ، ٹھیک ہے، اور پھر قیامت کے دن جو ہے وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے گا ایسے مولوی کو، ٹھیک ہے، اور کہے گا کہ دنیا میں تو نے واہ واہ بلے بلے کروا لی، اب یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو علماء حق ہیں وہ جیلوں کے اندر ہوں، وہ اذیتوں کے اندر ہوں، وہ آزمائشوں کے اندر ہوں، وہ معاشرے کے اندر بھی ہوں، تو معاشرے کے اندر ان کی وہ والی بلے بلے نہ ہو رہی ہو، وہ فالوئنگ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے آزمائش ہے اور یہ ہمیشہ رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو اہل غزہ ہیں خاص کر کے اس وقت وہ اس آزمائش کے اندر ان کو یہ آیات جو ہیں بہت سکون دیتی ہیں، اور یقیناً یہی آیات ہیں جو ان کو آج کھڑا کیے ہوئے ہیں، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چال ضرور کامیاب ہوگی اور وہ ضرور بضرور اپنی مدد فرمائے گا۔ اور اس میں پھر اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سارے عمل میں اگر ہم منافقوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ہم اپنے بھائیوں کے لیے ہم نے کچھ نہ کیا تو یقیناً پھر اللہ کے ہاں ہم مارے گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اور خاص کر کے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بہت درگزر کا، محبت کا اور معاف کرنے کا اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا کہ ہم اللہ نے ہمیں ہی دعا سکھائی کہ یوں دعا مانگو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ ہم سے خطا ہو جائے، ہم بھول جائیں، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، اللہ تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اس کے جواب میں اللہ نے کیا کہا کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے رحمت یہ ہمیں اللہ کے بھی قریب کرتی ہے اور ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب کرتی ہے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عفو و درگزر کے اندر ہی ہمیشہ باقی رکھے یہاں تک کہ ہم اس سے ملاقات کریں اور جنتوں کے وارث بنائے جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔